بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ تم کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو اپنے وقت پر وفات دوں گا، اس وقت میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہے، اور جو تمہارے کہنا ماننے والے ہیں میں قیامت تک ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو تمہارے منکر ہے۔ پھر تم سب کی واپسی میری طرف ہوگی، سو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم بہم اختلاف کرتے تھے۔ پس جو اختلاف کرنے والے میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو ان کے ایمان اور نیک کاموں سے ثواب دیں گے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ اے نبی یہ ہم تم کو اللہ کی آیت اور حکمتوں سے بھری ہوئی نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ نے آدم کا غالب پہلے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پس آپ کے پاس قطعی علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ تم اور ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، پھر ہم سب اور تم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی سچی بات ہے، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے بجز اللہ کے، اور بلا شبہ اللہ ہی ہے غلبے والا اور وہ ہی ہے حکمت والا۔ پھر بھی اگر وہ سرکوبی کرے تو اللہ بے شک خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کا۔ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر اور مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ حق سے منہ موڑے تو تم کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ ہو کہ ہم تو مانتے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم السلام کے بارے میں، جب تورات اور انجیل تو ان کے ذمے کے بہت عرصے کے بعد ہی نازل ہوئی تھی، کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسے بات میں جو
ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس میں تم کو اصلاً واقفیت نہیں، اور اللہ تو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، البتہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں حضرت ابراہیم کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی ہے اور یہ ایمان والے ہیں، اور اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کا حامی۔ اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دیں، اور وہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔